ناظرین ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں، نون لیگ رہنما عظمہ زاہد بخاری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بہت ساری فوٹیجز شیئر کی ہیں جس میں ہزاروں لوگ پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑے ہیں اور وہ اندر جانے کے لیے جو ہے اجازت مانگ رہے ہیں، پولیس والے دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں اور وہ پولنگ جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وہاں پر جہاں پولنگ ہوئی ہی نہیں اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، جہاں لوگوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی جو ہے وہ حق ہی نہیں دیا گیا، وہاں کے ریزلٹس کو کیسے جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں فردوس عاشق عوان سے اور پنجاب حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، اب 4 دن ہو گئے اس الیکشن کو ہوئے ہوئے، جن لوگوں نے فائرنگ کی، جو فوٹیجز کے اندر ڈسکا شہر کے اندر دندنا رہے تھے، ان میں سے کون پکڑا گیا؟ ابھی تک کوئی ایک بندہ یہ پکڑنے میں ناکام ہے، اس کا جواب میں بتاتی ہوں کہ کیوں۔ اس لیے کیونکہ یہ ان کے اپنے لوگ تھے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں سے نون لیگ کے بڑے پرانے کسی رشتہ داری کا کوئی تعلق نکلتا ہوتا، ابھی تک وہ لوگ جو ہے وہ پھانسی چڑھ گئے ہوتے۔ چونکہ یہ اپنی ریاستی غنڈے تھے، یہ ٹائیگر فورس کے عثمان ڈار کے لائے ہوئے ٹائیگر فورس کے غنڈے تھے، جن کو دہشت پھیلانے کے لیے ڈسکا کے اندر پلانٹ کیا گیا تھا۔ وہ لڑکوں کو اسی لیے آج تک جو ہے وہ نہیں پکڑا گیا۔ آج تک کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اس معاملے میں اریسٹ نہیں ہوا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ریاست کہاں تھی؟ الیکشن کمیشن کے آرو جو ہیں ہمارے سامنے، ہم خود وہاں موجود تھے، آرو جو ہے وہ بیچارہ بلکتا رہا، کبھی چیف سیکرٹری کو فون کر رہا ہے، کبھی وہ ڈی آئی جی کو فون کر رہا ہے، کبھی آئی جی کو فون کر رہا ہے، ان کا فون سننے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت پنجاب انتظامیہ تھی اور حکومت پنجاب نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ وہ اس حلقے میں اور وزیر آباد میں پرامن الیکشن کرائے گی، جس میں وہ خود جان بوجھ کر ناکام ہوئی، جان بوجھ کر ناکام ہوئی پنجاب حکومت، تاکہ اس الیکشن کو جیتا جا سکے۔ ووٹ چور، ایک دفعہ کا ووٹ چور ہمیشہ کا ووٹ چور ہوتا ہے۔ ان کے ساری حکومتی نمائندے جو ہیں جب وہ آ کے بات کرتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکنا بھول جاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے 2018 کے الیکشن میں آپ نے کیا۔ یہ جو آپ کو لت لگی ہے نا ووٹ چوری کی، یہ اب نہیں چلے گی۔ عوام کو اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ ووٹ چور ہیں، آپ کیسے ووٹ چوری کرتے ہیں۔ اب ووٹ چوری کی اجازت آپ کو نہیں دیں گے، وہ یہ الیکشن ہو اور اب بلدیاتی الیکشن کی بھی جو ہے وہ بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتی ہے۔ اس حکومت پنجاب جو ووٹ چوری کے ذریعے آئی ہے، یہ حکومت پنجاب جو ووٹ چوروں کے ذریعے بنی ہے۔ اور آج سینٹ کے الیکشن میں 2 چیزیں ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ انٹری ہو گئی ہے، ان کو دوبارہ جو ہے ان کو بلایا گیا ہے، اور ایک حسین اتفاق ہے کہ چینی دوبارہ 100 روپے کی ہو گئی ہے۔ اس میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ سمجھ نہیں سکتے کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ لانے کا آخر معاوضہ تو دینا تھا اور چینی کو دوبارہ سینچری کراس کرنی تھی۔ آج عمران خان کو نظر نہیں آ رہا کہ چینی جو ہے وہ 100 روپے پہ چلی گئی، اور صاف چلی شفاف چلی جو ہے اس کے 2 کارنامے جو ہیں وہ میں ضرور اس موقع پہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری محترم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے، ان کی بیٹی کو ڈاکٹر عائشہ کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس میں ایک نیا شعبہ بنایا جاتا ہے۔ نئے شعبے میں کسی اور کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتا، اور محترمہ کو ریگولر ڈائریکٹ گریڈ 19 کی نوکری دے دی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جو اتنے قابل ڈاکٹر، جن کی والدہ کا نام ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں ہے، جن کا خاتون اول کی جو ہے وہ گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو نوکری نہیں ملے گی، لیکن ڈاکٹر عائشہ صاحبہ جو ہیں ان کے لیے نیا ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے۔ اور میں نے ابھی دیکھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ایکسپلینیشن، انہوں نے کہا کہ پوچھیں، یہ تو آپ دیکھیں نا کے ای کے بورڈ سے پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کے ای کے بورڈ کی ممبر آپ بھی ہیں، اور آپ ایک جو ہے حکومت پنجاب کی وزیر صحت ہے، اور یہ بورڈ آپ کے انڈر کام کرتا ہے، آپ بورڈ کی میٹنگز میں بھی موجود ہوتی ہیں، اور آپ کی بیٹی کو اس طرح سے ڈائریکٹ گریڈ 19 میں بھرتی کرے جانے سے جو باقی کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں، جو کسی بڑے گھر سے تعلق نہیں رکھتے لیکن بہت کمپیٹنٹ ہیں، وہ جو ہے وہ اپنی ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی، صرف جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے لیے یہ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے۔ اور دوسرا ایک تماشا ہوا ایک خاتون ہے مریم ریاض وٹو صاحبہ، ان کو ایچ ای سی کے اندر جو ہے وہ
8 लाख रुपया मुय्यना तौर पर मैंने सुना है, उनकी जो है वो तनख्वाह फिक्स की गई है और वो HEC के अंदर अपॉइंट कर दी गई हैं। और ये भी एक इत्तफाक होगा यकीनन कि उनका ताल्लुक़ जो है वो खातून अव्वल से है, वो खातून अव्वल की छोटी बहन है। ये क्या है? कभी ज़रताज गुल की बहन जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट कर दी जाती हैं नक्टा के अंदर, उनको पूछने वाला कोई नहीं। ये जो अंधा अपने बीच में रेवड़ियाँ बांट रहा है, आपने पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को ये ख्वाब दिखाया था कि मेरिट पे नौकरियां होंगी। आपने लोगों को, नौजवानों को ये ख्वाब दिखाए थे कि हर एक को उसके मेरिट पे, उसकी काबिलियत पर नौकरी दी जाएगी। लेकिन यहाँ नौकरियां किसको मिल रही हैं? अपने रिश्तेदारों को। अंधा जो है वो अपने ही बीच में रेवड़ियां बांटे जा रहा है और वो कॉम्पिटेंट लड़के, वो कॉम्पिटेंट बच्चियाँ जो आम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके माँ बाप ने न जाने कैसे उनकी फीसें भर के उनको पढ़ाया है, उनको लिखाया, वो बेरोज़गार होकर फिर रहे हैं। एक तरफ बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जितना बेरोज़गार है उसको जो है वो भर्ती दी जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ का कोई बेरोज़गार जो है वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। ये अलग बात है कि स्टेट बैंक कहे कि इस मुल्क में 1 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए इस इमरान खान की हुकूमत के अंदर, तो ये है वो मुनाफिकत के चेहरे जो ये इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। लेकिन इन वोट चोरों का यौम हिसाब बहुत करीब है। मैंने ये दोनों ज़िमनी इंतखाबात बहुत क्लोज़ली देखे हैं। यकीन मानिए ये ज़िमनी इंतखाबात का रंग ही नहीं था जो इन हलकों के अंदर था। और नौशहरा के अंदर जब इख्तियार वली साहब ने इनके नाक के नीचे से सीट खींच ली, अच्छा ये बड़ी अजीब बात है, इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, वो खंबे को खड़ा कर दें, पेशावर में वो जीत जाते हैं और जहां वो हार जाएं वहां पर वो किसी और की वजह से हार जाते हैं। ये तमाशा, ये ड्रामेबाजी कहीं और कीजिएगा। इमरान खान की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर लोग डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं और ये वोट चोर जिस तरह आए थे, इन वोट चोरों को उसी तरह जाना है। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ये जोशो खरोश मैंने कभी नहीं देखा। जनरल इलेक्शन के अंदर ये रंग नहीं होता जो इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर था, क्योंकि लोग अपने वोट का हक पहचान चुके हैं, लोग इन वोट चोरों को पहचान चुके हैं और वो अपनी वोट की पर्ची से इनको घर भेजना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी इन वोट चोरों को इनकी हैसियत पता चल जाएगी। कि आपने 2 अहम शख्सियात की फैमिली की बात की है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपनी जो बेटी है उनको 19 ग्रेड में रेगुलर नौकरी दी है। दूसरा आपने भट्टू खातून जो है उनके बारे में कहा कि हायर एजुकेशन में, क्या आप समझती हैं कि वो उनका ये मौक़िफ़ है कि सिर्फ यही काबिल हैं इन सीटों के लिए? जी बिल्कुल, आप किसी के पास डिग्री नहीं है। आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, पर पूरा पाकिस्तान अनपढ़, नालायक और नाअहल है। सिर्फ ये जो तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा कराम हैं और बड़ी फैमिलीज़ है, सिर्फ उनके लोग पढ़े लिखे और अहल है, बाकी पूरी कौम नालायक है और नाअहल है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती कि वो, और फिर ये बार बार आपको बात है मरूसी सियासत नहीं, इमरान खान के देखे ना आगे पीछे कोई नहीं, वो किसी को नहीं, इमरान खान किसी अपनी ATM को और अपने लोगों को जो है किसी को भी नहीं वो छोड़ेगा, वो सबको इंशाअल्लाह ताला जो है। नाज़रीन, आप रहना मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स के जो गुंडे हैं जिनको दहशत फैलाने के लिए डस्का में छोड़ा गया, हुकूमत पंजाब वहां की इंतजामिया बनी फिरती थी जिसने ये जिम्मेदारी ली थी कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन होगा, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई।